اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 121 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں خرچ کرتے یہ کسی قسم کا خرچ، چھوٹا نہ بڑا، اور نہیں طے کرتے یہ کوشش جہاد میں کوئی وعدی، مگر لکھا جاتا ہے ان کے حق میں بدلہ، تاکہ اللہ ان کو بہتر دے اس عمل کے بدلے جو یہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی چھوٹا بھی خرچ اللہ کی راہ میں کر رہے ہو یا بڑا خرچ کر رہے ہو، یا کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو، کوئی وعدی طے کر رہے ہو، اپنے آپ کو جسمانی تکلیف دے رہے ہو جہاد میں، جنگ میں، تو آپ کے حق میں اس کے لیے بدلہ لکھا جاتا ہے، بہتر بدلہ۔ وہ اسی لیے کہ جو آپ نے اللہ کے احکام کو مان کر وہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ پھر آگے آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں تھا مومنوں پر ضروری کہ وہ نکل کھڑے ہوں جنگ کے لیے سب کے سب، لیکن کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلتے ہر حصہ آبادی سے کچھ لوگ، اس غرض سے کہ وہ سمجھ پیدا کریں دین کی، اور خبردار کریں اپنے قوم کے لوگوں کو جب وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس، تاکہ وہ بچے رہیں برے کاموں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی مومنوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ایمان والوں کے ضروری نہیں ہے کہ جنگ لگے اور سب کے سب نکل پڑیں، پیچھے بھی کچھ لوگوں کو رہنا چاہیے، اور دین کو سمجھانے کے لیے بھی لوگوں کے پاس جائیں، اور جب پھر واپس آئیں تو پھر ان لوگوں کو دین کی باتیں بھی سکھائیں، تاکہ وہ برے کاموں سے بچیں۔ یعنی آپ دین کے اچھے کام لوگوں کو بتائیں کہ دین کیا کہتا ہے، دین کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے، اور وہ کام جس پر اللہ تعالیٰ بچنے کا کہہ رہے ہیں، جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ان لوگوں کو چنا ہے جو دین کو سمجھتے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ دین کی تعلیم لوگوں کو دیں، ان کو بتائیں۔ پھر آگے آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں، کافروں میں سے، اور چاہیے کہ پائیں وہ تمہارے اندر سختی، اور جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، آپ کے قریب جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ جنگ کریں، چاہے وہ ہاتھ سے جنگ کرنی پڑے، چاہے وہ زبان سے جنگ کرنی پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں، کیونکہ آپ نہیں لڑیں گے تو وہ آپ کے خلاف اقدام اٹھانا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے لیے آپ اپنے اندر سختی پیدا کریں، ان کے ساتھ نرم نہ رہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت، تو ان میں سے بعض لوگ
کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا بڑھایا اس صورت نے ایمان؟ سو سنو، جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو اضافہ کیا ہے اس صورت نے ایمان میں، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی صورت نازل کرتے ہیں تو جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کس کا ایمان اس صورت سے بڑھ گیا، یعنی ایسی کون سی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کے ایمان میں وہ صورت اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور رہ گئے وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو بڑھاتی ہے گندگی ان کی پہلی گندگی پر، اور وہ مرتے ہیں تو کفر ہی کی حالت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان پر وہ صورت کوئی اثر نہیں کرتی، اور ان کے دل میں پہلے کفر والی گندگی پڑی ہوتی ہے، اور وہ گندگی پر اضافہ کر دیتی ہے وہ صورت۔ ان کو سمجھ میں بات وہ آتی نہیں ہے، اور ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، دل گندگی سے بھر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ کفر کی ہی حالت میں مر جاتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا 2 دفعہ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ سب کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ان کو ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر وہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ کس طرح ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ کسی کو بیمار کر کے آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی کو مصیبتوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر سال 1 یا 2 مرتبہ سب کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے کہ یہ جو آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈال رہے ہیں کہ ہم اپنے کاموں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر آگے آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتا ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف کہ کہیں دیکھ تو نہیں رہا تم کو کوئی مسلمان، پھر نکل جاتے ہیں مجلس نبوی سے۔ پھیر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو اس بنا پر کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جب بھی ہم کوئی صورت نازل کرتے ہیں تو یہ کافر اور مشرک منافق لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پکا مسلمان ایمان والا ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صورت کیا بتا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ پھر آنکھوں سے اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کھسک جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کس طرح منافقوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ وہ منافق جس نے مسلمانوں کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، نبی پر ایمان لایا ہوا تھا، صحابہ کی لسٹ میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے حرکات کیسے تھے؟ ابھی یہ کہا جائے کہ سب صحابی اچھے تھے تو قرآن تو ایسا نہیں بتاتا۔ ہر بندے کا اپنا عمل ہے، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ اسی لیے بہرائے مہربانی یہ صحابہ کی وجہ سے مت لڑے، آپ اپنے ایمان کا سوچیں، کوئی کسی کے بدلے میں کچھ نہیں کرے گا تو یہ خواہ مخواہ کی لڑائیاں مت کریں، قرآن کو سمجھے۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے، پھر وہ
مجلس نبوی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کن اکھیوں سے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، یعنی وہ جو ایسے صحابی تھے، منافق صحابی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا تھا۔ کیوں پھیرا تھا؟ ان لوگوں کے کام ایسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ آیت آگے خود ہی بتا رہی ہے، پھیر دیا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات جو ان پر نازل ہو رہی تھی، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جس طرح آج کے کل کے لوگوں کو جو نا وہ یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن قرآن اپنے الفاظوں سے، اپنے مطالب سے بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کو کوئی گھول کر تعویذ کی طرح تھوڑی پلایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تعویذ پینے سے یہ کام ہو جاتا، تعویذ پینے سے کام ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیپر پہ لکھ کے ساروں کو پلاتے رہتے، کسی کو پڑھ کر سنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 128 نمبر آیت میں، بلا شبہ آیا ہے تمہارے پاس اے لوگو ایک رسول تم ہی میں سے، ناگوار ہے اس لیے ہر وہ بات جو تکلیف پہنچائے تمہیں، اور حریص ہے تمہاری بھلائی کا، مومنوں پر بڑا شفیق ہے اور بہت مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے آپ میں سے ہی آپ کے پاس ایک رسول بھیجا ہے، یعنی انسانوں میں سے انسانوں کے پاس رسول بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کی طرح ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ان کو انسان ہی سمجھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ملائکہ مت سمجھیں، یہ سمجھ کر آپ اس آیت کی نفی کر رہے ہیں۔ قرآن جو بات سمجھا رہا ہے اس بات کو سمجھیں۔ ہر آیت کا اپنا مطلب ہوتا ہے اور اس مطلب پر رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نبی کو ہر وہ بات تکلیف دیتی ہے جو آپ لوگوں کو ناگوار رکھتی ہے، یعنی وہ آپ لوگوں کے لیے حق میں وہ باتیں کرتا ہے، آپ لوگوں کے لیے سوچتا ہے، مومنوں کے لیے سوچ رہا ہے، حریص ہے، یعنی اس کے اندر دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک حرص پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ بات جو مومن کے لیے میں بھلائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ اتنی میں کروں۔ اسی لیے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خمس آتا تھا، وہ خمس اپنے رشتہ داروں کو بھی اتنا نہیں دیتے تھے جتنا وہ اصحاب صفہ والوں کو دیتے تھے۔ اپنی بیٹی گئی مانگنے کے لیے کہ بابا مجھے آپ غلام یا نوکر دے دیں یا باندھی دے دیں، ایک نوکرانی دے دیں، اس کو اس نے نوکرانی نہیں دی۔ جو دوسرے اہل صفہ کا ایک صحابی تھا، اس کو کہا کہ اگر آپ کو نوکر چاہیے تو آپ آ جانا، میں اس ٹائم دے دوں۔ یہ حریص تو ہے کہ اپنی بیٹی کو نہیں دینا، اس کو کہنا ہے کہ اللہ آپ کو دے دے گا، ہمت دے دے گا، اس کو ہمت دلوا رہے ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے لے لینا۔ اور ان کے بعد جو صحابی ہوئے، بنو امیہ کے دور میں، حضرت عثمان کے دور سے ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا جو مال تھا، قربہ والا مال، وہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہے، گورنر اپنے لگاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم پر اپنے کسی رشتہ دار کو عامل بھی نہیں بھیجا کہ کوئی زکوٰۃ کا مال لے کر آ جائے، کہ لوگ نہ سمجھیں کہ شاید یہ اس کے رشتہ دار مال کھا رہے ہیں۔ حضور کے طریقے پر چلنا ہے تو ایسے چلنا ہے۔ آپ حضور سے ان لوگوں کا مقابلہ کروا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں پر، وہ ایمان والوں پر بڑا شفیق ہے،
मेहरबान है। फिर आयत नंबर 129 पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर अगर ये मुंह फेरते हैं तुमसे तो ए नबी कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है, नहीं है उसके सिवा कोई आका, मैंने उसी पर भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अजीम का। यानी इस सूरह की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी अगर आप से ये की बात फिर भी ये नहीं मान रहे हैं तो आप इनको कहो कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, आप अगर साथ नहीं देते हो तो मत दो। अल्लाह ताला पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भरोसा था और अल्लाह ताला खुद भी इतना भरोसा दिला रहे हैं उसको कि आपके लिए मैं काफ़ी हूँ। और हकीकत भी यही है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, जिसके साथ अल्लाह है उसका सब है, तो उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह के सिवा कोई आका नहीं है। जिन जिनको आप आका समझ रहे हैं ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय, वो कोई आका नहीं है। आका की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और उसी पर मैंने भरोसा किया। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आप बताएं कि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है और वही अर्श अजीम का मालिक है। तो लिहाजा नाजरीन, हम ये वीडियो यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के साथ ये सूरह भी कंप्लीट है। आगे इसके बाद फिर सूरह यूनुस आएगी, हम आपको फिर वहाँ बताएंगे कि वहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। जज़ाकल्लाह।